الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم عزیزو، میوات کی سنسکرتی ساری دنیا سے بالکل علیحدہ ہے۔ میوات کی شادیاں عجیب طریقے سے ہوتی ہیں اور میوات کا بھائی چارہ ایک عجیب ہوتا ہے۔ میوات کے رشتے ایک عجیب طریقے سے ہوتے ہیں اور میوات میں اگر کسی چیز کی کوئی آواز لگ جائے تو میو قوم الحمدللہ آج بھی اتحاد رکھتی ہے، متحد ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ یہ میو قوم سے بہت بڑی امید کی جا سکتی ہے۔ تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ میوات واقعی میں میوہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میوات اس کی شادیوں میں جو رشتہ داریاں ہیں، چاہے وہ ہریانہ میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، اور چاہے وہ راجستھان میں ہو، اور چاہے یو پی میں ہو، اگر رشتہ داری میں کوئی شادی ہوتی ہے تو شادی کے رسومات بہت سارے میو قوم ادا کرتی ہے جو دوسری قوموں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور اس میں ایک خوش دلی ہوتی ہے۔ آج چاہے بہت ساری خرابیاں اس میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن پہلے کی شادیاں بڑی سادگی کے ساتھ تھی، لیکن رشتہ داریوں کا میل جھول بڑا عجیب تھا۔ یہ ایک صرف میوات کے اندر ہی چلن تھا، دوسرے جگہ پر یہ چلن نہیں تھا۔ دوسری جگہ تو دیکھا جاتا ہے شہروں میں کہ ایک کسی مقام پر شادی ہوتی ہے، کھانا کھایا واپس چلے گئے، لیکن یہاں کا رواج یہ ہے کہ ایک روز پہلے جو ہے مہمان آتے ہیں، پھر ایک روز پہلے بھات لیا جاتا ہے، رات کو سب کا قیام رہتا ہے، اور قیام رہنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں۔ نئی رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں تو اس میں جان پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں دوسرے روز جو بارات جاتی ہے وہ عجیب حال ہے، اور اس میں کچھ تو خرابیاں ہیں اور کچھ بھلائیاں بھی ہیں۔ بھلائی تو میں اس لیے ان کو تسبیح دیتا ہوں کہ اس میں محبت ہے، آپس میں جوڑ ہے اور آپس میں ملنسار ہے، اس لیے تو۔ لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں جو شریعت سے تو ہٹ کر ہیں، رسومات ہیں جن کو ہم ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں اور ناجائز کہتے بھی ہیں۔ بہرکیف شادیوں کو تو سادگی کے ساتھ ہی بنانا چاہیے، لیکن رشتہ داروں کو تو آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپس میں محبت بنتی ہے۔ میووں کی رشتہ داریاں ایک دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، دور دور ہوتی ہے، گوت نات کو بچا کر ہوا کرتی ہیں۔ البتہ شریعت کے اندر تو نات گوت کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن میوات کے اندر نات گوت کا چلن جو ہے ایک طریقے سے بہتر بھی ہے، اور بہتر اس لیے ہے کہ میو آپس میں اپنی برادری، اپنی گوت کی کوئی بھی لڑکی ہو، کوئی بھی عورت ہو، اس کو بہن کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی لڑکیاں گئی ہے کسی گاؤں کے اندر تو وہاں کی ساری لڑکیوں کا وہی اعزاز و اکرام کرتے ہیں جس طریقے سے اپنی لڑکی کا کرتے ہیں۔ یہ میوات کی سنسکرتی ہے جو بڑی عجیب ہے۔ اس میں دہیج جو ہے وہ بہت بری لالچ اور بلا ہے۔ یہ دہیج کا پرچلن بہت پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی دہیج بری لعنت کے طور پر کہا جاتا ہے کہ دہیج دینا لینا بڑی لعنت ہے اور بری بلا ہے۔ بہت ساری بہن بیٹیاں اس کے لالچ میں نکل نہیں پاتی ہیں اور ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہو پاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات میوات کے اندر ہے۔ باقی کچھ چیزیں تو اچھی ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور کچھ چیزیں بیکار ہیں جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ محترم عزیزو، اسی طریقے سے میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میوات کو وہی محبت اور آپسی بھائی چارہ آپس میں جس طریقے سے نعت گوتوں کو لے کر تھا، آج بھی اپنے اندر بنائے رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑتے ہیں،
آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے کیا نام ہے ہمدردی جتائی جاتی ہے، نہ سمجھ میں، گوتی سے بھائی، باقی کی اسنائی، اس قسم کے الفاظ جو بڑے بوڑھوں نے استعمال کیے وہ غلط نہیں ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی منع نہیں ہے، رشتہ جائے جی چاہے وہاں کریں، لیکن نعت گوت جو بزرگوں نے جو بنائی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ کل بھی تھی اور آج بھی ہیں اور آج بھی ان سے پکارا جاتا ہے۔ بہرکیف میوات کی ایک سنسکرتی ہے جس کو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آئندہ میوات کی سنسکرتی کو میں بتاؤں گا، اس لیے میوات واسیوں سے بھی میرا عرض کرنا ہے کہ آپ لوگ اپنا مقصد بھی پہچانیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم غلط لائنوں پر جا رہے ہیں، غلط لائنوں کو چھوڑ کر آپ صحیح لائن پر آئیں، اور میوات واسی اپنے اپنے گاؤں میں ایک اچھا اسکول بنائیں، اچھی اسپتال بنائیں پرائیویٹ، اگر ایسے حالات، ایسے مواقع، ایسا وقت اگر آ جائے تو آپ کے ہاسپٹل، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے جو ہے کیا نام ہے علاقے کے اندر خوشحالی آئے گی اور کہیں دور جگہ بھاگنا بھی نہیں پڑے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، دل کے اندر کی فکر ہے، تو اگر ایک روپیہ بھی چندہ کر اگر ہم ہاسپٹل بنائیں اور اچھا اسکول بنائیں، اچھی شکشا بچوں کو دیں، اچھی تعلیم دیں، تو ایک بہت اچھی ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ یہ مشن پوری میوات کے اندر شروع ہونا چاہیے، یہی میری آپ سے وہ اپیل ہے۔ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، اس کے اوپر انشاءاللہ الرحمن کل میں اور تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ڈالوں گا، جن کو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔